ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ توحید یہ وحد سے ماخوذ ہے، وحد یوحد توحیدا، یعنی کسی کو ایک جاننا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ معبود، مسجود، جس کی عبادت کی جائے، جس کا سجدہ کیا جائے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہے توحید کا مطلب۔ قرآن کریم نے بیان کیا، چنانچہ کفار مکہ نے جب پوچھا کہ اے نبی، اے محمد، آپ اپنے رب کی صفات بیان کیجیے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارا معبود جو ہے وہ بس ایک ہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ والرحمن الرحیم، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی بے انتہا مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یا کفار مکہ نے پوچھا کہ اے محمد، تم اپنے رب کا نسب بیان کرو کہ تمہارا رب کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نازل کیا قل هو اللہ احد، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ صمد کا ترجمہ بعض مفسرین نے کہا کہ صمد کا معنی ہوتا ہے جس کی ساری کائنات محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ بے نیاز کا یہ مطلب ہے کہ پوری کائنات ایک ایک ذرہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ معبود ہمارے عبادت کی وجہ سے ہے، نہیں، ہم لوگوں کو پیدا نہیں کیے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات معبود تھی، ہم لوگوں کو پیدا نہیں کیے تھے تو بھی اللہ کی ذات خالق تھی۔ ہم لوگوں کے پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ کے صفات میں نہ کمی ہوئی ہے، نہ بڑھوتری ہوئی ہے، نہ کمی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کے پیدا کرنے سے کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی، اور پیدا نہیں کرتے تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ اللہ کی ذات جیسی تھی اسی طرح ہے، اللہ کے ذات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ ہے توحید کا مطلب۔ تو ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے محبت۔ محبت یہ سارے لوگوں سے کی جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے جو اخلاق ہیں میرے بندو، تم وہ اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ اور اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ العیال خلق اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احب الی عیالہ، کہ تمام یہ مخلوق جو ہیں اللہ کے عیال ہیں، یعنی جس طریقے سے آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح تمام مخلوق سے اللہ کو محبت ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کے نزدیک سب سے بہتر ہو۔ تو محبت کرنا ایک الگ چیز ہے اور عبادت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ عبادت کے معنی ہے کیا؟ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے عبادت کے معنی ہیں اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر کے ایسی ذات کے سامنے جو وراء الورا ہے، جس کے طرح کوئی نہیں ہے، اس کی طرف محتاجگی کے ساتھ اپنے آپ کو ذلیل کر کے اپنے بدن کو اس کے سامنے جھکانا، یہ ہے عبادت۔ اور جس ذات کی عبادت کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے معبود۔ چنانچہ قرآن نے جو کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود جو ہے وہ صرف اور صرف ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح عورت کے نکاح سے پہلے احتمال ہوتا ہے، عورت کے نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد
عورت کے جو شوہر بن جاتے ہیں تو شوہر کے جو حقوق ہیں، بیوی اس حقوق کو شوہر کے علاوہ کسی کو حق ادا نہیں کرنے دے گی۔ شوہر شرکت کو بشرطے کہ اس کے اندر حیا اور شرم ہو، دیوس نہ ہو، کمینگی نہ ہو، وہ شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ عبادت جو صرف اللہ کا حق ہے، اگر کوئی آدمی اس اللہ کے حق میں کسی کو شریک کرے گا، اس کی بالکل بھی مغفرت قیامت کے دن نہیں ہے، اور اس کے علاوہ سارے گناہوں کی معافی ہے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر شوہر کہ بیوی ناشتہ نہ پکائے، بیوی اونچی آواز سے بول دے، ان ساری چیزوں کو شوہر برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے جو حق ہیں، اگر جو میاں بیوی کے حقوق ہیں، وہ محبت وہ بیوی کسی دوسرے سے جتائے، شوہر جب بشرطے کے باغیرت ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایک عورت صرف ایک مرد ہی سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد 4 عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت 2 مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ جو انسان بیوی کا محتاج ہے، ہر کام کے اندر کہ اربوں روپیہ اس کے گھر میں ہو، لیکن بیوی نہ رہے تو اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے۔ تو جو مخلوق اتنی عاجز ہو، وہ شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے عاجزی کے باوجود، تو جو اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، جو قادر ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ شرک اور عبادت کے اندر شرک کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اب یہ اصل مسئلے کی طرف آئیے کہ ابھی فی الحال جو لوگوں نے سازش کی ہے اور نعوذ باللہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وندے ماترم یہ قانون کے اندر لانا ہوگا اور ہر مسلمان کو بھی کہنا ہوگا، اور نہ کہے تو یہ دیش کی محبت کے ساتھ، دیش کی محبت ان لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ دیش کی غداری ہے۔ یہ لوگ لاجک دیتے ہیں۔ ایک بات سمجھیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ محبت الگ چیز ہوتی ہے، عبادت الگ چیز ہوتی ہے۔ محبت انسان پوری دنیا کے لوگوں سے کرتا ہے، یہاں تک کہ جانور سے بھی محبت کرتا ہے۔ بے جان چیز اپنی گاڑی سے کہ میں جس گاڑی کو 5-6 سال چلایا بیچنے لگا، تو ایک دل کے اندر حالانکہ وہ غیر جاندار ہے، لیکن جب انسان گاڑی کو بیچتا ہے، مکان کو بیچتا ہے، جس کے اندر رہا ہو اس زمین کو بیچتا ہے، آٹومیٹک اس کے دل کے اندر غم آتا ہے کہ اس سے محبت ہو گئی تھی۔ تو محبت ہونا ایک الگ چیز ہے اور معبود ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ہمارا وطن ہمارے لیے محبوب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جنگ آزادی میں جتنا ہمارا خون بہا ہے، غیروں کا اتنا پسینہ تک بھی نہیں بہا۔ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی محبت کی وجہ سے جتنی جان قربان کی ہے، کسی بھی مذہب کے لوگ اتنی جان اس کے اندر قربان نہیں کیے ہیں۔ محبت کی دلیل اور مطالبہ ان سے کیا جاتا ہے جو مزدور ہوں اور کرایہ دار ہوں۔ ہم اس ملک کے اندر مزدوری اور کرایہ دار نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے حصے دار ہیں، اور جو حصے دار ہو، جس طریقے سے ایک ملک کا ایک مکان کا 4 بھائی ہو، اور 3 بھائی کے کہے کہ یہ مکان تو تمہارا ہے، اور ایک بھائی کو کہے کہ تم اپنے مکان کے ملکیت کے اوپر دلیل پیش کرو، تو یہ ظلم ہے، اس کے فنڈامنٹل رائٹ حق کے خلاف ہے یہ چیز۔ اسی طریقے سے یہ دلیل کا مانگنا کہ وندے ماترم کہیں گے تو یہ ملک کے وفادار کہلائیں گے، ورنہ نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ ہمارا ملک ہمارا محبوب تو ہے، لیکن ہمارا ملک ہمارا معبود نہیں ہے۔ معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ لا الہ فمن یخلق کمن لا یخلق، کہ جو اللہ کی ذات پیدا کرنے والی ہے اور جو چیز پیدا نہیں کرنے والی ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔
پوری کائنات ایک ایک ذرہ کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. ہوا خالق کل شیء، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. فاعبدو، بس تم اس کی عبادت کرو. اور اسی پر جنت کا وعدہ ہے. چنانچہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال، کہ جو آدمی یقین رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور مر جائے تو وہ آدمی مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، بشرطے کہ توحید کے اقتضاء پر عمل کرے. اور اللہ کے رسول نے کبھی بھی اس سے سمجھوتا نہیں کیا. چنانچہ غیروں نے پیشکش کیا کہ اے نبی، اے محمد، ہمارے اور تمہارے درمیان بڑی لڑائی ہوتی ہے، ایسا کرو کہ کمپرمائز کر لیجئے، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کیجئے. آیت اتری، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے غیر ایمان والو، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے غیر ایمان والو، لا اعبد ما تعبدون، کی جس کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے الگ راستہ ہے، میرے لیے الگ راستہ ہے. صرف جس طریقے سے ایک برتن کے اندر، ایک برتن میں پاک اور ناپاک چیز دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہے، اگر جمع ہوئے، اگرچہ 1 ڈرام دودھ ہو، 1 ڈرام پانی ہو اور 1 قطرہ پیشاب ہو، تو پورے ڈرام کو ناپاک کرنے کے لیے 1 قطرہ کافی ہے. اسی طرح سارے پہلو میں ہمارا اسلام ہو، سارے کے ساری چیزوں میں، ہر چیز کے اندر ہمارا اسلام ہو. جیسے مثال کے طور پر کہ ابھی عیسائی لوگ نعوذ باللہ اپنے بچے کو مسلمان عیسائی کے گود میں بچپن سے دے دیتے ہیں، اور عیسائی لوگ مسلمان بچوں کے ذہن میں یہ داخل کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اگر وہ روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت، حج، زکات سب کچھ کرتا رہے، لیکن یہ عقیدہ کفریہ ہو کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ صرف 1 ناپاک قطرہ پورے اس کے ایمان کے صاف شفاف پانی پر پانی پھیرنے کے لیے کافی ہے، برباد کرنے کے لیے کافی ہے. ان کی طرح نہیں کہ وہ ٹوپی بھی پہن لے، عید میں کرتا پیجامہ پہن لے، سوئیں کھا لے، تو ان کے مذہب میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہمارا مذہب باقی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، حق دین صرف اور صرف دین اسلام ہے. تو اللہ کو دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ چاہے زمین ہو، آسمان ہو، پوری کائنات، ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. چنانچہ اگر دیکھیے تو دنیا کی ہر چیز سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کی وحدانیت دلالت کرتی ہے کہ ہماری اپنی ذات، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہاری اپنی ذات میں تم غور کرو گے تو پتا چلے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہو، اسٹرنگ سنبھالنے والا الگ ہو، بریک لگانے والا الگ ہو اور گیئر لگانے والا الگ ہو، تو بتائیے کہ وہ گاڑی 10 کلومیٹر بھی نہیں چل سکتی ہے اور حادثے کے شکار ہو سکتی ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ کی ذات سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، اللہ کی ذات وہ ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق اور معبود صرف اللہ کی ذات ہے. چنانچہ 91 آیتیں صاف اس طریقے سے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، قل وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء کو میں نے یہ وحی بھیجی. اے نبی، جتنے بھی آپ سے پہلے انبیاء آئے ان تمام نبیوں کو ہم نے وحی بھیجی، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدونی، لہذا میری عبادت کرو. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ ہم سے اقرار کرواتے ہیں
इय्याका नअबुदु, कि हम सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं। यहां पर कायदे के एतबार से फेल पहले मफूल बाद नाबुदु इय्याका होता, लेकिन अरबी ग्रामर का कायदा है कि अगर मफूल को पहले लाया जाए और फेल को बाद में, तो हस्र का माना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि तुम गोश्त ले आओ, तो इसके अंदर एहतिमाल है कि बकरी का, बकरे का, दुम्बे का, जो मुर्गी का, सबका गोश्त ले आए। लेकिन अगर कोई कहे कि जाओ बकरी ही का सिर्फ गोश्त लेकर के आना है, तो इसी तरीके से इय्याका नअबुदु के सिर्फ इबादत अल्लाह की होती है, अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते हैं। और इसी पर मुसलमान की तौहीद की बुनियाद है, इसी पर इस्लाम की बुनियाद है। अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब को के सामने बड़े बड़े कुफ्फार आए और उन्होंने कहा कि ए अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा हमारे बुत के खिलाफ इतने बोलता है, तौहीद पर बोलता है, शिर्क के खिलाफ, जरा उनको समझाओ कि कम बोले। तो अबू तालिब चूंकि बूढ़े हो गए थे, अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐ भतीजा, मेरे ऊपर इतना अब बोझ मत डालो कि जिसकी वजह से मैं संभाल ना सकूं। तो अल्लाह के रसूल जलाल में आ गए कि ऐ मेरे चचा, अगर मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज भी ये दे दें तो मैं तौहीद की दावत से रुक नहीं सकता हूं। तौहीद ही के चलते तमाम सहाबा इतने पिटाई खाए, तौहीद के चलते सहाबा मक्का को छोड़े, तौहीद के चलते तमाम सहाबा अपने तमाम मुहाजिरीन सहाबा अपनी जायदाद को कुर्बान कर दिए। तौहीद के चलते उन्होंने वो कुर्बानी दी है कि कायनात में किसी ने वो कुर्बानी नहीं दी है। अगर इसके अंदर जरा से भी कंप्रोमाइज करने की और सुलह करने की गुंजाइश होती तो अल्लाह के रसूल करते, लेकिन कुरान ने साफ कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद एक है, इस जैसे ये इबादत में किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं हो सकती है। जिस तरीके से वजू तोड़ने वाली चीजों से वजू टूट जाती है, उससे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं आप, तवाफ नहीं कर सकते हैं आप, कुरान नहीं छू सकते हैं आप, इसी तरीके से ईमान के जो तोड़ने वाली चीज शिर्क है, उससे ईमान बाकी नहीं रहेगा। इस वंदे मातरम के अंदर जो कहा गया कि ऐ देवी देवता हम तेरी पूजा करते हैं, ऐ जमीन हम तेरी इबादत करते हैं, ऐ बेहतरीन फलों वाली जमीन हम तेरी इबादत करते हैं। इबादत जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया, एक होती है इबादत और एक होती है मोहब्बत। मोहब्बत तमाम चीजों से की जाती है, लेकिन इबादत सिर्फ और सिर्फ जैसा कि कुरान ने तय कर दिया इय्याका नअबुदु, इबादत सिर्फ अल्लाह की जात की होती है। और वंदे मातरम के अंदर के हम तेरी इबादत करते हैं देवी देवता की और जमीन की इबादत करते हैं, जैसा कि काजी हम लोग जब पढ़ते थे सहारनपुर में, तो चूंकि ये वंदे मातरम 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा था और 1898 के अंदर कांग्रेस ने इसको गाया था। उसी वक्त मुखालफत हुई थी, महात्मा गांधी वगैरह ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था और 1998 ने यूपी हुकूमत फिर से इसको जारी किया था। उस वक्त हम लोग सहारनपुर में पढ़ते थे तो हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान हुआ था। उनका ये जुमला है कि ये वतन हमारा महबूब तो बन सकता है और ये वतन हमारा महबूब है, लेकिन ये वतन माबूद नहीं हो सकता है। जो चीज महबूब हो वो चीज माबूद भी बने, ये हरगिज नहीं हो सकता। यहां तक कि मोहब्बत एक जैसी नहीं होती है, चुनांचे बात आपके जहन में डालनी है, समझानी है कि माँ की मोहब्बत अलग, बाप की अलग। यहां तक कि अपने बच्चे जो होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो उससे मोहब्बत का अंदाज अलग होती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मोहब्बत का अंदाज अलग हो जाता है। बेटी छोटी रहती है उससे मोहब्बत अलग तरीके से करते हैं, बड़ी हो जाती है तो उससे मोहब्बत अलग तरीके से करते हैं। बीवी शौहर की मोहब्बत
जुदागाना है। यहां तक कि तमाम मोहब्बत बीवी और शौहर की तरह नहीं हो सकते हैं। अगर बीवी और शौहर की तरह तमाम मोहब्बत हो जाए तो इंसान इंसान नहीं बल्कि जानवर बन जाएगा। जब मोहब्बत एक तरह की नहीं हो सकती है तो मोहब्बत की बुनियाद पर हर एक की इबादत को अगर आप दाखिल कर दें तो वो मजहब भ्रष्ट हो जाएगा, बातिल हो जाएगा और पूरे दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इंसान का अकीदा और ईमान तबाह हो जाएगा। इबादत एक अलग चीज होती है, मोहब्बत एक अलग चीज होती है। यहां तक कि आपको वाकया मालूम है, कई बार बयान में भी आप सुन चुके हैं कि तमाम का अल्लाह के बाद सब चीजों से ज्यादा सहाबा हुजूर से मोहब्बत करते थे। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू किया हुआ पानी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक और बलगम भी सहाबा ऐसे लेने के लिए झपटते थे जैसे कि हम लोग हीरा और मोती लेने के लिए झपटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने बेटा को कत्ल कर देते थे, जैसा कि हजरत अबू बकर फरमाए। हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान ने कहा, अब्बा आप गज़वे बदर में मेरे निशाने में आ गए थे लेकिन बाप कह के मैंने छोड़ दिया। तो हजरत अबू बकर फरमाए कि बेटा तुम आते तो मैं काट देता, मैं तुम्हें क्या है रियायत नहीं करता, अल्लाह की रसूल की मोहब्बत में मैं तुझे कत्ल कर देता। तो जो सहाबा अपनी जान से भी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते थे, जब सहाबा देखे कि हुजूर को जानवर भी ये सजदा करता है, दरख्त भी सजदा करता है, तो वो अल्लाह के रसूल से इजाजत लिए कि ऐ अल्लाह के रसूल ये जानवर आपको सजदा करते हैं, हम तो उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम भी आपको सजदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला यंबगी लिबशरिन अन यस्जुदा लिबशर, कि किसी भी इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो इंसान को सजदा करे। इसी तरीके से बाज सहाबा बाज मुल्क से सफर करके आए, वहां पर देखे कि लोग अपने बादशाह के सामने सजदा करते हैं। तो सहाबा ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी हम मुल्क हेरा गए थे, वहां पर देखे कि लोग अपने बादशाह का सजदा करते हैं, आपकी जात तो उससे कई, आपकी जात तो अल्लाह के बाद सबसे बुलंद है, हम भी आपका सजदा करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाए कि अगर किसी इंसान को किसी इंसान के लिए सजदा करने की इजाजत होती तो मैं तमाम बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन सजदा इबादत ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है, इसलिए अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। माँ बाप से इंसान को मोहब्बत होती है, चुनांचे कुरान ने खुद कहा, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि इंसान को माँ बाप से मोहब्बत की हुक्म है, लेकिन अगर माँ बाप गैर इस्लाम पर हो, इस्लाम ना लाए हो, तो भी उनकी ताजीम करने का हुक्म है, लेकिन शिरकिया बात में उनकी इताअत करने की इजाजत नहीं है। तो जमीन जो एक गैर जानदार चीज है, उससे ज्यादा इंसान है ये माँ बाप से मोहब्बत करता है, बीवी बच्चों से मोहब्बत करता है। अगर आप ये लॉजिक दे के मोहब्बत के लिए आदमी जो है वो इबादत करनी पड़ेगी, ये सरासर गलत है। तो फिर इस सूरत में सारी दुनिया की इबादत करनी पड़ेगी और ये सही नहीं है। जिस तरीके से अगर एक औरत के कई शौहर हो तो उसका निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, इसी तरह अगर इंसान के अगर एक अल्लाह के अलावा कई हो जाए तो इंसान का पूरी दुनिया का निजाम कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि अगर आसमान और जमीन के अंदर अल्लाह के अलावा कोई दूसरा अल्लाह होता तो आसमान और जमीन कभी फसाद बर्पा हो जाता और जमीन और आसमान तबाह हो जाता। तो हासिल कलाम ये निकला कि इबादत ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है, अल्लाह के अलावा दूसरे के सजदा करने का ये हक अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया। इसी बिना पर अल्लाह ने साफ फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा,
کہ اللہ ताला इस शिर्क को, कि अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के सजदे में अगर तुमने किसी को और शरीक किया तो अल्लाह इस गुनाह को माफ नहीं करेंगे। सारे गुनाह को माफ कर देंगे लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेंगे, इसलिए कि ये शिर्क, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये सबसे बड़ा गुनाह है, नाकाबिले बर्दाश्त है। उसकी मिसाल कि अगर आपकी बीवी आपको ये ऊंची आवाज से बात कर दे, नाश्ता ना बनाए, आपसे रूठ जाए, सारी चीजों को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन गैर मर्द से ताल्लुक को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब हम एक इंसान होकर के जो मरने वाले हैं, बीवी के मोहताज भी हैं, बीवी की जरूरतमंद भी हैं, हम उसकी शिरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक इंसान और एक मखलूक होकर के, तो अल्लाह जो खालिक है, जो समद है, जो कादिर है, जो कुन फयकून का मालिक है, वो शिर्क को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए कुरान ने 91 आयत के अंदर साफ साफ कहा कि माबूद और मसजूद सिर्फ अल्लाह की जात है, उसके साथ किसी के शरीक नहीं कर सकते हो। इबादत में ये देखिए, मुसलमान होने के लिए तमाम शरीयत को मानना जरूरी है, लेकिन इस्लाम से निकलने के लिए तमाम शरीयत का इनकार जरूरी नहीं है। जैसे कि इब्लीस तमाम हुक्म का इनकार नहीं किया था, बल्कि एक सजदा का इनकार किया था, उसका अंजाम क्या हुआ। इसी तरह इस्लाम से निकलने के लिए एक शिर्क काफी होता है, तमाम शिर्क करने की जरूरत नहीं है। तो जो तक़सीमे मुल्क के वक्त दस्तूर हिंद के मुताबिक हमको जो आजादी दी गई थी कि हर मजहब के लोग आजादी के साथ इस मुल्क में रह सकते हैं, अपने अकीदे के साथ अपने मुल्क में जिस जगह चाहे रह सकते हैं, उनसे किसी तरह का छेड़छाड़ ना किया जाए। जिस तरीके से हम अपनी नमाज, अपनी कुर्बानी, अपनी दूसरी इबादत दूसरे कौम पर नहीं थोपते हैं कि तुमको ये करना पड़ेगा, उनको अपना फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। इसी तरीके से हुकूमत हिंद से गुजारिश है कि हमको जो अपना फंडामेंटल राइट है और जो दस्तूर ने हमें आजादी दी है, उस आजादी को छीनने का हक नहीं है। अपनी इबादत हम मुसलमानों पर थोपना ये सरासर इस फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ होगा, दस्तूर के खिलाफ होगा, उस मुआहदे के और एग्रीमेंट के खिलाफ होगा। इसलिए हमारे ऊपर आप अपनी इबादत दाखिल नहीं कर सकते हैं, जिस तरह हम अपनी इबादत आप पर लागू नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से आप भी हमारे ऊपर अपनी इबादत और अपने मजहब, अपने अकीदा, अपनी नजरियात, अपने अफकार ये हम पर लागू नहीं कर सकते हैं और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आप लोग भी अपने दिल को मजबूत रखें। अल्लाह के ये वादा है, युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो अपने फूकों के जरिए इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह का फरमान है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, कि अल्लाह अपने दीन के और अपने इस्लाम के चिराग को मुकम्मल तौर से रोशन करके रहेगा। अगरचे इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले, इस्लाम के खिलाफ बगावत करने वाले, वो कितना ही ज्यादा उसके खिलाफ उनके दिल में सांप लौटे, वो इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते। जब अल्लाह के रसूल एक तन्हा थे, उनको खत्म नहीं कर पाए, 5 हुए शुरू में, उनको खत्म नहीं कर पाए, फिर 12 हुए, उनको खत्म नहीं कर पाए, फिर 76 हुए, उनको खत्म नहीं कर पाए, 313 हुए, उनको खत्म नहीं कर पाए, 10,000 हुए, उनको खत्म नहीं कर पाए। आज 1.5 अरब है। ये इस्लाम को और मुसलमान को खत्म करने की जो सपना देखता है वो खुद बर्बाद हो सकता है, लेकिन वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह का नूर मुकम्मल होकर के रहेगा। इसलिए इसके ऊपर दिल आप इत्मीनान रखें कि जो इस्लाम के खिलाफ रेशा दवानी किया है, अल्लाह हमेशा उसको जलील किया, कभी भी वो कामयाब नहीं हुआ है। अच्छा, बात के यूट्यूब में सुना कि बाद लोग लॉजिक दे रहे थे कि ये लोग नमाज पढ़ते हैं तो भी तो ये वंदे मातरम करते हैं, जमीन की इबादत करते हैं, कि जमीन पर ये सजदा करते हैं, तो यही तो ये जमीन की इबादत हो गई। बड़ी ये बेअक्ली की बात है।
دیکھیے ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ایک وقت چاہیے. ہم زمین پر جو سجدہ کرتے ہیں وہ مکان اور جگہ کے اعتبار سے کہ فَأَيْنَمَا تَكُونُوا یہ جدھر بھی تم کیا ہے قبلہ کے جدھر بھی تم رخ کرو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یہ جدھر بھی تم کیا ہے رخ کرو وہ صرف ادھر اللہ کو تم پاؤ گے. اللہ ہر جگہ ہے. وَاللَّهُ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُ کہ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہو. جس طرح ہم پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کے اندر مختلف قسم کے اقسام اور ڈش ہوتے ہیں, کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کہتا ہے کہ یہ آدمی پلیٹ کھا رہا ہے, بلکہ سب کہتے ہیں کہ یہ کھانا کھا رہا ہے. اسی طریقے سے زمین پر یا خانہ کعبہ کی طرف ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ خانہ کعبہ کی نہیں بلکہ رخ ہوتا ہے جو اپنے دھیان کو مرکوز کرنے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے, اور یہ جگہ ہوتی ہے. جس طرح کوئی آدمی نوکری کرتا ہے آفس میں بیٹھ کر کام کمپنی کا کرتا ہے, لیکن کوئی بھی عقل والا نہیں کہتا ہے کہ یہ اس روم کا کام کرتا ہے. ایک جگہ اور مکان ہونا چاہیے. اس سے زمین پر سجدہ ہم کرتے ہیں لیکن سجدہ زمین کے پیدا کرنے والے کی کرتے ہیں. وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ کہ اللہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے, اس لیے تم عبادت صرف اللہ کی کرو. یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فرمان ہے. اور تو ایک تو گزارش حکومت سے ہے کہ ہمارا جو بٹوارے کے وقت سمویدھان کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ ہر مذہب والے آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کریں گے, کسی طرح چھیڑ چھاڑ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا, ان کی آزادی نہیں چھینی جا سکتی ہے, اس معاہدے پر قائم رہیں. دوسری بات آپ لوگوں سے یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی نسل کو کہ ابھی دیکھیے کہ زمانے کی حالات جیسے جیسے یہ دجال کا زمانہ قریب آئے گا ویسے ویسے زمانہ کے اندر فتنہ اور بڑھتا چلا جائے گا. جس طرح بھی ہم لوگ اپنے بچے کے کھانے پینے, کپڑا, دوا, علاج ان ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں, اسی طرح اس وندے ماترم کی حقیقت کو سمجھائیں کہ اس بلکہ امارت شریعہ سے لے کر پیٹ پر پورا ترجمہ جاری ہوا ہے, وقت نہیں ہے اس کا ترجمہ کرنے کا. بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہیں کہ اے زمین, اے ہندوستان کی زمین تیری عبادت کرتے ہیں, اے ندی, اے دیوی دیوتا تیری عبادت کرتے ہیں. یہ شرک ہے. اس کو بہلے ہمارا مسلمان بچہ اگر اسکول والے یہ قانون بنا دے کے کہنا پڑے گا, ہم اپنے بچے کو اس اسکول میں نہ پڑھا کر کے ایسے مسلمان کی اسکول میں جو کم درجہ اس میں پڑھائی ہوتی ہو اس پڑھائی کی کمزوری کو برداشت کر لیں, لیکن ایمان کے سودا کو برداشت نہیں کریں گے. یہ آپ اپنے ذہن کے اندر بیٹھائیں اور بچوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ اپنی جان دے دو لیکن کبھی بھی اسلام کا سودا مت کرنا. چنانچہ اللہ کے رسول کی تعلیم پر غور کیجیے کہ جتنی بھی دعا ہے سونے سے لے کر کے اٹھنے تک اور سو کر اٹھنے سے لے کر سونے تک کہ الحمدللہ الذی احیانا, یا اللہم باسمک اموت, اللہم بارک لنا فی, یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ, ان تمام دعاؤں کے اندر توحید کو اللہ نے کے رسول داخل کر رہے ہیں کہ ہر موقع پر دعا کی تعلیم دے کر کے مسلمانوں کے عقیدے میں توحید کو داخل کیے. اور توحید سے ہر یہ شرک کے تمام اقسام سے اللہ کے رسول بچائے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, کہ جو اللہ کے علاوہ کی قسم کھایا گویا اس نے شرک کیا. یعنی قسم اگر مجبوری میں کھانا ہو تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ, ماں باپ, قرآن حدیث, مکہ کعبہ ان سب کی قسم مت کھاؤ. اگر جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھایا اس نے گویا شرک کیا. الطیرۃ شرک, کہ جو آدمی بدشگونی لیتا ہے اس نے شرک کیا. جیسے بعض دیہات میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سفر کر رہے ہیں, بلی راستے سے گزر گئی تو کہتے کہ خطرہ ہے آج سفر نہیں کریں گے. اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ شرک ہے. دل کے اندر وسوسہ آئے پھر بھی زبردستی سفر کرو تاکہ تمہارا عقیدہ توحید درست رہے. بلکہ نام سے بھی اللہ کے رسول نے بچایا ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ عبد کے معنی آتے ہیں غلام, اور آقا کے لیے رب کا استعمال ہوتا ہے.
اللہ کے نبی فرمائے کہ اپنے آقا کو رب مت کہا کرو، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اپنے غلام کو عبد مت کہا کرو، کیونکہ عبد کہنا یا عبادی فتقون کہ میرے بندو مجھ سے ڈرو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو شرک کے تمام ذرائع سے اللہ کے رسول امت کو بار بار ہر وقت صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، اور توحید کی تعلیم امت کے دل کے اندر ہمیشہ داخل کرتے تھے۔ اس لیے ہم پر ایسا قانون جس سے ہمارے عقیدہ متزلزل ہو جائے، ہمارا ایمان ختم ہو جائے، ہمارا جو بنی الاسلام علی خمستی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، شہادت لا الہ الا اللہ، جس طریقے سے اس مسجد کا پیلر گرا دیا جائے ساری چھت گر جائے گی، اسی طریقے سے عقیدہ توحید اگر بھرشٹ ہو جائے مسلمانوں کا، یہ سارا کا سارا دین اس کا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم موت کو قبول کر سکتے ہیں، جیسا کہ معاذ ابن جبل کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیے، لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا